محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا واقعہ۔ جب ایک یہودی راہب نے آپ کو پہچان لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ پیر کا دن تھا اور ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی کہ آمنہ کے یہاں ولادت ہوئی۔ نومولود بچہ بہت ہی خوبصورت تھا، چاند بھی اس کے سامنے پیکا تھا۔ عبد المطلب کو اپنے پوتے کی ولادت کی خبر ہوئی تو دوڑے ہوئے آئے اور نظر پڑتے ہی کھل اٹھے۔ چنانچہ بچے کو گود میں لیا، سینے سے لگایا، ماتھے پر بوسہ دیا، پھر اسے لیے ہوئے کعبہ پہنچے اور طواف کیا اور بچہ کا نام محمد رکھا۔ محمد کے معنی ہے ہر لحاظ سے قابل تعریف، وہ جسے سب پسند کریں، سب اچھا کہیں۔ پھر ولادت کے 7ویں دن عبد المطلب نے اونٹ ذبح کرایا اور قریش کی دعوت کی۔ لوگوں نے پوچھا، عبد المطلب، کیا وجہ ہے کہ آپ نے پوتے کا نام محمد رکھا ہے، خاندانی نام کیوں نہیں رکھا؟ عبد المطلب بولے کہ میں نے چاہا کہ آسمان پر بھی اس کی تعریف ہو اور زمین پر بھی اس کی تعریف ہو، اور خالق کو بھی وہ پیارا ہو اور مخلوق کو بھی۔ ناظرین، ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک نہ ختم ہونے والا باب ہے کہ لکھنے والوں کے قلم سوکھ گئے، لیکن آپ کی سیرت ختم نہ ہوئی۔ لیکن میں آج آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا ایک واقعہ پیش کروں گا، جب ایک یہودی راہب نے آپ کو پہچان لیا کہ آپ مستقبل کے نبی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا انتقال آپ کی پیدائش سے پہلے ہی ہو چکا تھا، اور والدہ آپ کی 6 سال کی عمر میں وفات پا گئی۔ اسی طرح 8 سال کی عمر میں آپ کے دادا عبد المطلب بھی وفات پا گئے۔ اب آپ اپنے چچا ابو طالب کی پرورش میں تھے۔ اسی زمانے میں جب آپ کی عمر تقریباً 12 سال تھی کہ ابو طالب نے شام کے تجارتی سفر پر جانے کا ارادہ کیا۔ تجارتی قافلہ روانہ ہو گیا۔ قافلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ قافلہ مختلف علاقوں سے گزرا، بہت سے شہروں میں ٹھہرا اور بالآخر شام کی سرزمین میں پہنچ گیا اور وہاں کے ایک مشہور شہر بصرہ میں پڑاؤ ڈالا۔ بصرہ میں ایک بحیرہ نامی ایک راہب تھا۔ اس کے گرجا گھر کے پاس ہی ایک سایہ دار جگہ تھی۔ قریش تاجر جب بھی بصرہ پہنچتے وہیں پر ٹھہر جاتے، ٹھہر کر کچھ دیر آرام کرتے۔ یہ قافلہ بھی اسی جگہ ٹھہرا اور ہر شخص اپنے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ ابھی کوئی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ ایک قاصد آیا اور بولا کہ آپ لوگ بحیرہ کے یہاں تشریف لے چلیں، انہوں نے کھانے کا اہتمام فرمایا ہے اور آپ تمام لوگوں کو کھانے کی دعوت دی ہے۔ لوگ حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے کہ وہ یہاں کئی بار آئے، ٹھہرے اور چلے گئے، لیکن بحیرہ نے کبھی نہیں پوچھا آج ہی وہ اتنا مہربان کیوں ہو گیا۔ بہرحال تمام لوگ قاصد کی رہنمائی میں روانہ ہو گئے، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی پیچھے رہ گئے۔ قافلہ والوں نے آپ کو سامان کی حفاظت کے لیے بٹھا لیا، کیونکہ آپ اس وقت چھوٹے تھے۔ بحیرہ نے سب کا ہی پرتپاک استقبال کیا اور پوچھا کہ کیا سب قافلے والے آ گئے ہیں؟ اہل قافلہ بولے کہ ہم سب آ گئے ہیں، لیکن ایک چھوٹا لڑکا بھی ساتھ تھا، اس کو وہی چھوڑ آئے ہیں۔ بحیرہ نے کہا کہ نہیں، لڑکا ہے تو کیا ہوا، اس کو بھی بلاؤ، وہ بھی کھانا کھائے گا۔ اس سے ان کی حیرت اور بڑھ گئی۔ چنانچہ انہوں نے پوچھا کہ بحیرہ، کیا بات ہے، آج آپ نے ہماری دعوت کی ہے، اس سے پہلے تو کبھی نہ کرتے تھے۔ بحیرہ نے کہا کہ آپ لوگ مہمان ہیں، ہمارے پڑوس میں آ کر ٹھہرتے ہیں، ہم پر آپ کا حق ہے۔ انہوں نے کہا کہ بخدا کوئی بات ضرور ہے۔ پھر قاصد ابو طالب کے پاس گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر آئے۔ بحیرہ کی نظریں محمد پر پڑی تو جم کر رہ گئی اور وہ ٹکٹکی لگائے آپ کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ سب نے کھانا کھا لیا اور پھر ادھر ادھر پھیل گئے، اور بحیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ ہی کے بارے میں مختلف سوالات کرنے لگا۔ کچھ مزاج اور طبیعت کا حال پوچھا،
کچھ عادات اور اخلاق کے بارے میں دریافت کیا اور آپ اس کے ہر سوال کا جواب دیتے رہے۔ اتنے میں ابو طالب آپ کو لینے آ گئے۔ بحیرہ نے پوچھا، یہ لڑکا تمہارا کیا ہے؟ ابو طالب نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ بولا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، اس لڑکے کا باپ زندہ ہو نہیں سکتا۔ آپ کے بارے میں بحیرہ کی یہ معلومات دیکھی تو ابو طالب دنگ رہ گئے۔ بولے، ہاں یہ میرا بھتیجا ہے۔ بحیرہ نے کہا، اور اس کا باپ؟ تو ابو طالب بولے کہ ابھی یہ ماں کے پیٹ میں ہی تھے کہ باپ کا انتقال ہو گیا۔ بحیرہ بولا کہ تم نے سچ کہا، اب اپنے بھتیجے کو گھر واپس لے جاؤ اور دیکھو کہ اسے یہودیوں سے بچائے رکھنا۔ خدا کی قسم، اگر انہوں نے دیکھ لیا اور جس حد تک میں نے اسے پہچان لیا ہے انہوں نے بھی پہچان لیا تو اس کی جان کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ تمہارا یہ بھتیجا ایک عظیم انسان ہوگا۔ پھر وہ واپس ہو گیا۔ چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا اور زیر لب وہ یہ کہتا جا رہا تھا کہ میرا اندازہ بالکل صحیح نکلا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔